أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے 23 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے ان اشخاص کا تذکرہ کیا تھا جو کہ نکاح کے لیے حرام ہیں، یعنی جو عورتیں نکاح کے لیے آپ کے حرام ہیں ان کا تذکرہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا تھا، اور آگے ہم اسی کو آگے چلائیں گے اور کچھ مزید احکامات کو ہم بیان کریں گے. آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں اس میں مزید استقامت عطا فرمائے. آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ اور اس کے اندر احکامات موجود ہیں، ان کا تذکرہ ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحسنات من النساء. محسنات، محسن اسے کہتے ہیں جو کہ ایک ایسے کمرے میں چھپا ہوا ہو جسے کوئی باہر سے چھو نہیں سکتا، یعنی ایک ایسے کمرے میں بندہ داخل ہوا ہے جس سے کوئی باہر سے کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی محسن سے مراد وہ بندہ جو کہ غیر شادی شدہ ہے. شادی شدہ تو ہے لیکن وہ یعنی کسی نے باہر سے اسے چھوا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہیں، لیکن باہر کسی کے ساتھ اس کے کوئی ناجائز تعلقات نہیں ہیں. تو محسنات من النساء یعنی پاک دامن عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو کہ بدکار نہیں ہیں، جو کہ بے حیائی میں نہیں پڑی ہوئیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی حرام ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. آلریڈی شادی ہو چکی ہے ان کی اور وہ پاک دامن ہیں، ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ لونڈیاں جو تمہارے پاس موجود ہیں، یعنی جن کی ملکیت تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی وہ لونڈیاں جن کی ملکیت تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے ان کے ساتھ تم اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو اور ان سے اپنی جسمانی خواہش پوری کر سکتے ہو. یہ اجازت ہے نکاح کیے بغیر بھی، ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر بھی ان سے اپنی جسمانی خواہش پوری کر سکتے ہو. کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور تم پر یہ بھی حلال ہے ما وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا باموالکم کہ تم تلاش کرو جو کچھ تمہارے مالوں میں ہے، محسنین یعنی ایسی عورتیں ہوں جن سے تم شادی کر رہے ہو وہ محسن ہو. محسن کی میں طریق بیان کر چکا ہوں کہ محسن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ پاک دامن ہوں اور بدکاری نہ کرنے والی ہوں، ان عورتوں کو محسن کہتے ہیں. غیر مصافحین، بدکاری نہ کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ محسن سے مراد وہ ہے جو کہ بدکاری نہ کرے. فمستطعتم به منہن، تو جس کے متعلق جو ہے تم طاقت رکھتے ہو ان میں سے، تو فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا حق مہر دو. یعنی جن سے بھی تمہارا دل کر رہا ہے کہ اس سے میں شادی کر سکتا ہوں، یعنی تمہاری اتنی استطاعت ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں، تو پھر کیا کرو، اس کو حق مہر دو اور شادی کر لو. ٹھیک ہے، سمپل، حق مہر دو اور شادی کر لو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، یعنی اور اس پر بھی گناہ نہیں کہ کوئی کمی بیشی کے حوالے سے، یعنی کوئی جو تم نے حق مہر دیا ہے اس کے بعد بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے، یعنی کوئی چیز تھوڑی بہت دے دو، کوئی تحفتاً بندہ کوئی چیز عورت کو دے دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. یہ نہیں کہ عورت کو صرف حق مہر ہی دینا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں دینی، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی بندش شریعت نے نہیں لگائی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اللہ اکبر. ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات، اور جو شخص
اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی آزاد عورت سے یعنی کسی خاندانی عورت سے شادی کر لے، تو وہ کیا کرے؟ فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو وہ ایسا کرے کہ اپنی کسی لونڈی سے جو کہ مؤمنہ ہو اس سے شادی کر لے، ٹھیک ہے، جو اس کے گھر میں کام کرنے والی ہے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ اگر اسے کوئی ادھر ادھر رشتہ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، جو اس کے گھر میں لونڈی آتی ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، مؤمنہ بھی ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، سمپل۔ یہ شریعت نے آسانی پیدا فرمائی ہے شادی کے لیے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے، کس کے اندر کتنا تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو بھی کرو میں اسے خوب دیکھتا ہوں۔ بعضکم من بعض، یعنی تمہارے بعض کو تمہارا بعض بھی جانتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا بعض بھی بعض کو جانتا ہے، میں بھی تمہیں خوب جانتا ہوں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کے ساتھ نکاح کر لو ان کے گھر والوں کی اجازت سے، یعنی جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ شادی کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو علاقے میں جو آپ کے قصبے میں رواج چل رہا ہے اس کے مطابق ان کو حق مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر شرط وہی ہے، محسنات غیر مصافحات، شرطیں کون سی ہیں؟ شرط یہ ہے کہ وہ محسن ہو، بدکاری نہ کرنے والی ہو، پاک دامن ہو، بدکار نہ ہو۔ ولا متخذات احدان، اور چھپے یار نہ ہوں اس کے، یعنی اگر یاری دوستی ایک مثال ہے، اس نے بے حیائی نہیں بھی کی ہوئی لیکن پھر بھی اس کو چھپے یار ہیں جن کو وہ اکیلے میں ملتی ہے، تو اس طرح بھی نہ ہو، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے، ایسی عورت سے بھی شادی نہ کی جائے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یعنی نکاح میں آ گئی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کرتی ہے یعنی پھر بھی باہر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھا عذاب ہے، یعنی اگر شادی شدہ جو ہے اس کو عورت کو سنسار کیا جائے گا تو اسے کیا کیا جائے گا؟ کوڑے مار دیے جائیں، یعنی ایک مثال ہے، اگر شریعت نے کہا ہے کہ 80 کوڑے مارو تو پھر کیا ہوگا؟ 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ اس کی سزا ہوگی۔ اس صورت میں اگر وہ لونڈی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ غلام ہے اور شادی اس سے ہو گئی ہے، اس نے بے حیائی کی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی 80 سے آدھے کر کے، ٹھیک ہے، 80 کوڑے جو ہیں وہ اصل میں ہیں تو 40 اس سے آدھے کر کے اسے مارے جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو تکلیف سے ڈرے، تو کہے کہ یار اتنی تکلیف اتنی تکلیف اتنی تکلیف کا معاملہ ہے، یعنی وہ پریشانی سے ڈرے کہ میں پریشانی میں نہیں پڑنا چاہتا، ٹھیک ہے، اسے اس طرح سزا دے دی جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کر لو نا تو یہ بڑا بہتر ہے، یعنی اگر تم بے حیائی کا کام نہ کرو، اپنے میاں کے ساتھ بہتر زندگی گزارو تو بہتر ہے، اگر باہر منہ نہ مارو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے، اگر تم صبر کرو نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے بدلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو آج کی محفل اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔